للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے آج چند احادیث کریمہ موت اور احوال موت کے سلسلے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ ایک حدیث شریف ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ مومن کی روح کو اس کے بدن سے نکالتا ہے۔ اسی حدیث شریف میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو موت دینا چاہتا ہے تو اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور اس کی طرف ایک بدترین بدبودار چادر کا ٹکڑا بھیجا جاتا ہے جو بہت سخت کھردرا ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس، جہنم اور عذاب علیم کی طرف آ اور اس رب کے حضور چل جو تجھ پر ناراض ہے، کیونکہ تیرے کام بہت ہی برے ہیں۔ تو وہ نہایت ہی بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے۔ ہر آسمان کے کناروں پر فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، کس قدر خبیث روح آسمانوں کی طرف زمین سے آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، پھر اس کے جسم کو قبر میں ڈال کر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح سانپ قبر میں بھر دیے جاتے ہیں جو اس کی گوشت کو ہڈیوں پر سے چھڑا کر کھاتے رہتے ہیں۔ پھر گرز اٹھائے ہوئے ایسے فرشتے آتے ہیں جو دیکھتے نہیں کہ اس کی بدحالی کو دیکھ کر رحم کریں، اور سنتے نہیں کہ اس کی دردناک آوازیں سن کر رحم کھائیں، اور وہ ان گرزوں سے اس کو مارتے ہیں۔ پھر جہنم کا ایک دروازہ قبر تک کھل جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جہنم کے قیام کی جگہ کو صبح و شام دیکھ سکے۔ جہنم کے عذاب کی سختی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گا کہ مجھے اسی قبر کے عذاب میں رہنے دینا تاکہ اس عذاب شدید کو میں نہ چکھوں۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، بیہقی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومن کی جان جو مشک سے زائد معطر ہے جب نکلتی ہے تو وفات دینے والے فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ نیز آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت ملتی ہے اور دریافت کرتی ہے کہ یہ کون ہے، تو فرشتے اس جان کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے آداب بجا لاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس شخص کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، اب اس کو خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب کافر کی روح نکلتی ہے تو اس میں بدترین مردے کی سی بدبو آتی ہے۔ اس کو بھی وفات دینے والے فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ راستے میں ملائکہ کی ایک جماعت سے ملاقات ہوتی ہے، وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں بدکار شخص ہے، اور اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اسے واپس زمین پر ہی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یعنی وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناک میں داخل نہ ہو جائے، گویا ان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ ابن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان الابرار لفی علیین کے معنی کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر آسمان کی جانب جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتوں کی ٹولیاں آ کر اس کو جنت کی بشارت سناتی ہیں حتیٰ کہ اس کو عرش الہی تک لے جاتے ہیں۔ پھر فرشتے عرش کے نیچے سے ایک کتاب لاتے ہیں، اس پر کچھ لکھ کر اور مہر لگا کر وہیں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ حساب کے دن اس کی نجات اس کتاب کے ذریعے ہو۔ تو یہی کتاب ہے جس کا ذکر مذکورہ آیت کریمہ ہے۔ اور کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کے معنی یہ ہے کہ فاجروں کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو آسمان قبول کرنے سے انکار کر دے گا، تو زمین کی طرف اس کو پھینک دیا جائے گا تو زمین بھی قبول کرنے سے انکار کر دے گی، تو اس کو 7 زمینوں کی نیچے سجین میں لے جایا جائے گا، اور یہ شیطان کا گڑھا ہے
اس میں سے ایک کتاب نکالی جائے گی اور اس پر کچھ لکھ کر اور مہر لگا کر اس کی ہلاکت کی دستاویز کو حساب کے دن کے لیے ابلیس کی گھڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن احمد نے زوائد الزہد میں عبدالعزیز ابن رفع سے روایت کی کہ جب مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے اس بندے کو شیطان سے نجات دلائی۔ ابن ابی دنیا اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ تعالیٰ کی اس قول وقیل من راق کی تفسیر یہ بتائی کہ یا تو رحمت کے فرشتے مردے کی روح کو لے کر چڑھتے ہیں یا عذاب کے فرشتے۔ ضحاک سے اللہ تعالیٰ کی اس قول والتفت الساق بالساق کی تفسیر یوں منقول ہے کہ لوگ تو مردے کے جسم کو تیار کرتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو، اس طرح انسانوں کی پنڈلیاں فرشتوں کی پنڈلیوں کے ساتھ ملتی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص مسلسل گناہ کرتا تھا، اس نے 98 آدمی قتل کر دیے اور سب ناحق، تو وہ ایک گرجا میں پہنچا کہ آیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ راہب نے جواب دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے راہب کو بھی مار ڈالا۔ پھر دوسرے راہب کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا اور اس نے بھی یہی جواب دیا تو اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر ایک اور راہب کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ بخدا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرتا تو میں جھوٹا بنوں گا۔ یہاں ایک عبادت گاہ جس میں خدا کی عبادت گزار بندے رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ رہ کر خدا کی عبادت کر۔ تو یہ شخص توبہ کر کے اس عبادت گاہ کو روانہ ہوا، ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب و رحمت کے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ دونوں جماعتیں آپس میں اختلاف کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو منصف بنا کر بھیجا کہ یہ دیکھو کہ اگر یہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہے تو گناہ گاروں میں شامل کر دو، اور اگر عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو، اور اگر نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے تو ملائکہ رحمت کے حوالے کر دو۔ اب جو ناپاک تو نیکوں کی بستی کے قریب تھا صرف ایک کوڑے کی مقدار میں، تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس حدیث شریف کی اصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی بستی کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور نیک لوگوں کی بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نیک نیتی کے ساتھ نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا زمرہ، اس کا حشر انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے آنے سے پہلے توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔